बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल तक मामलात हालात कुछ और थे और देखते ही देखते हालात पलटा खा गए, और इसीलिए कहते हैं कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, ये इम्कानात का खेल है। और इम्कानात जो हैं वो किसी भी के हक़ में, वो मतलब जो अच्छा खेलेगा वो अपने हक़ में बाजी पलट देगा। तो देखें कि अब अगर हम इसका थोड़ा सा तजिया करें तो फिर अगर बड़ा उस तरफ से हम बात करें ना, जिसको हम कहते हैं कि इफ़ एंड बट्स के बगैर, तो ये है कि इमरान खान, और अब पता नहीं इमरान खान ज़्यादा अच्छा खेले कि परवेज़ इलाही साहब ज़्यादा अच्छा खेले, लेकिन बहरहाल ये टीम एक है, ये ज़्यादा अच्छा इन्होंने खेला। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम कह लें, या जो भी आपने इसको जो भी नाम देना है, इसको हुकूमत कहना है, अपोजिशन कहना है, जो भी कहना है, वो लूज़ कर गए। और अच्छा क्या खेला, अब सवाल ये पैदा होता है। अच्छा ये खेला कि कल असम्बली में अच्छा उन्होंने खेला, और कल के टाइमिंग जो जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और उन्होंने बर वक्त दुरुस्त फैसले किए। कल यानी कह लें कि मैदान से पहले की जो तैयारी थी, जो होमवर्क था, वो नून लीग का, पीडीएम वालों का बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन सूरत हाल को वो मौके के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। और वैसे मेरा एक जनरल सा सवाल है कि गिनती हुई कितने सर? सवाल ये पैदा होता है कि गिनती कब हुई, किसने की, कहाँ पर हुई, क्या किसी ने गिनती होते देखी? जवाब है कि नहीं हुई, रोले गोले में धक्का हुआ और धक्के में वो जनाब वो पार लगा दिया काम। मामला ये है कि कल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो एक वक्त तक चीज़ों को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए। असम्बली के अंदर, फ्लोर के अंदर आप देखें, अगर बयानात देखें, स्ट्रेटजी देखें, कि हो सकता है उनके डिप्टी स्पीकर कह रहे थे कि आज करारदाद पेश करें, कल हम ये करें वो करें, ये मुतमिन होकर बैठे हुए थे। और फिर वो एक वक्त आया कि जब उन्होंने देखा कि यार ये तो कंट्रोल में नहीं हो रहे, तो असम्बली में चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय वो बाइकाट करके चले गए। इधर उन्होंने बाइकाट किया, थे उन्होंने रौला पाता हो गए। तो अब इसमें परवेज़ इलाही साहब, मैं समझता हूँ कि बड़े तरीके से के साथ खेले कि गिनती उन्होंने प्रॉपर होने नहीं दी। प्रॉपर जो है वो एक ज़ाब्ता तरीक़ाकार जो कानून के मुताबिक होता है वो इख्तियार नहीं किया गया, लेकिन वो मुद्दई क्या कहते हैं, सुस्त गवाह चुस्त, वो वाला मामला है इस वक्त कि असम्बली की कार्रवाई को जहाँ पर चैलेंज करना चाहिए था, वहाँ पर उन्होंने जजों का मूड देखते हुए चैलेंज ही नहीं किया। गवर्नर साहब ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सर कल बंदे पूरे नहीं थे वहाँ पर, ये मुसद्दका इतलात हैं। अगर बंदे पूरे होते तो परवेज़ इलाही साहब पूरे इत्मीनान के साथ एक एक बंदा गिनवाते कि ए सारे बंदे उधर चले गए, उस मतलब जो कॉरिडोर होता है दूसरे वाला, और वहाँ से एक एक बंदा आ रहा है, आओ सारे गिन लो। तो बंदे पूरे नहीं थे, ये बात पक्की मुसद्दका है खबर कि बंदे पूरे नहीं थे। लेकिन अब वो किस मुंह से कहें कि कौन कौन नहीं था? अब ये देखें ना, ये जो होता है खेलने वाला काम, कि परवेज़ इलाही साहब ने खेला किस तरह कि उन्होंने रोले गोले में वो करवा दिया, हाँ जी होगी, और वो नर्व्स के साथ खेलते रहे वहाँ पर नून लीग वालों के साथ। कल मीडिया के ऊपर जो हमारे कैमरे हैं उन्होंने दिखाया कि असम्बली में कुछ लोग जो थे वो जाली एमपीए बन के घुसे हुए थे, जो परवेज़ इलाही साहब ने घुसाए, और वो प्लान यही था कि बंदे गिनती पूरी कर देनी। शो ऑफ हैंड्स का मतलब ये होता है कि जो वज़ीर आला के ऊपर एतमाद कर रहे हैं वो राइट साइड पे चले जाएं, जो नहीं, मतलब वो गिनती इस तरह पूरी करते हैं एक एक करके, यूं करके हाथ उठा के। शो ऑफ हैंड्स का मतलब ये नहीं होता कि यूं 1 2 3 4 इस तरह नहीं होता। गिनती होती है कि लोगों को बाहर गैलरी में भेज दिया जाता है और फिर एक एक करके बुलाया जाता है, नाम पुकारा जाता है, नाम लिखा जाता है, हाज़िरी लगती है, ये तरीक़ाकार होता है। बाकी असम्बली का पूरा अमला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो परवेज़ इलाही साहब की मुट्ठी में है, अमला खुसूसन मुट्ठी में है। और पिछले 4-5 साल जब तक वो स्पीकर रहे, उन्होंने एक एक बंदा अपनी मर्ज़ी का भर्ती किया, तो लिहाजा असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो 2 नंबरी जितनी करेगा वो परवेज़ इलाही साहब के कहने के ऊपर करेगा। लेकिन मसला ये है, अगर मैं इसको यूं सादा करूं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारी है, तो बात गलत नहीं होगी। जीत किसी की नहीं हुई, जीत जिनकी हुई है वो कोई और है, वो परवेज़ इलाही साहब की जीत हुई है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की भी जीत नहीं हुई। अगर इमरान खान साहब की जीत उस दिन होनी है जिस दिन ये परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ेंगे। जब तक वो असम्बली नहीं तोड़ते तब तक उनकी जीत वाला कोई चांस नहीं है, नो चांस।
تو سر جی یہ والی صورتحال ہے، یہ والی بات ہے. 5 لوگ جو ہیں وہ الاعلان جو ہیں وہ نہیں آئے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے اظہر مشوانی صاحب ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ خرم لغاری، مسعود چودھری، مومنہ وحید، دوست محمد مزاری اور فیصل فاروق چیمہ، ان کے خلاف ہم ریفرنس بھیجیں گے. تو اب اگر انہوں نے ریفرنس بھیجنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسمبلی تو شاید توڑنے کا ارادہ نہیں ہے. اور کچھ خبریں کچھ اور طرح سے بھی ہیں، ادھر ادھر کی خبریں ہیں. ہم ادھر ادھر کی خبروں کے اوپر کان نہیں دھرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کے قصور اپنا ہے نون لیگ کا. نون لیگ کسی اور کو اب اس کا الزام نہیں دے سکتی، وہ سارے ہاتھ ہو گیا، ہاتھ نہیں ہو سکتا. سر آپ کو کل کھیلنا نہیں آیا، جو اچھی بھلی گیم بنی ہوئی تھی 14 بندوں کی، ہمارے پاس مصدقہ اطلاع تھی کہ 14 بندے جو ہیں وہ ان کے اوپر کام ہوا ہے، 14 بندے جو ہیں وہ توڑ لیے گئے ہیں. اب ان 14 بندوں کو کس نے مینج کیا ہے، وہ کیوں مینج ہو گئے، وہ کس طرح مینج ہو گئے، یہ وہ لڑائی ہے. وہ لڑائی کہتے ہیں نا کہ وہ سیانے کے نون لیگ اگر یہ والی بات کرے گی کہ کس نے مینج کیا، یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، وہ ہو گیا، تو وہ لڑائی کے بعد وہ کسون ہے جو پھر اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، اور نون لیگ کو یہی کرنا چاہیے. نون لیگ جو ہے وہ دوسری دفعہ پٹ گئی ہے، اور اس کے پٹنے کی ایک بڑی موٹی وجہ ہے. میں آپ کو ایک گزارش کر دوں کہ ان کو اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کر کے دیکھنا چاہیے. جو ایک سسٹم کے اندر، میں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں آپ کو ایک گٹ فیلنگ بتا رہا ہوں جو فیل ہوتی ہے کہ سسٹم کے اندر ہوتا ہے کہ یار کہ ابا جی وزیر اعظم نے پتر تھلے وزیر اعلیٰ بن رہے اور پتر بھی اور نیلا، یہ کہا جاتا ہے. کہاں پہ ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب؟ آپ کو نظر آئے اس ساری گیم کے دوران؟ وہ کہیں پہ نظر آئے؟ مطلب وہ ملاقاتیں کر رہے تھے چودھری شجاعت کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، اور کیا پنجاب میں وہ آپ کو ایکٹیو نظر آئے بطور اپوزیشن لیڈر نظر آئے؟ یا جب سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ کتنے کے ایکٹیو ہیں؟ تو آئنسٹائن نے جو کہا تھا کہ جہالت یہ نہیں ہوتی کہ آپ مطلب ان کا وہ، خیر میں ان کا مقولہ انہی کے الفاظ میں دہراتا ہوں کہ جہالت اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی عمل کو بار بار دہراتے جائیں کہ نتیجہ سیم آ رہا ہو، اور اسی عمل کو آپ بار بار دہراتے جائیں، تو یہ جہالت ہوتی ہے. مطلب اگر آپ H2O یا H2O کو بھی چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ سلفر اور وہ یہ ڈال کے سونا بنانا ہے تو وہ جو شگرف بن جاتا ہے ہر دفعہ شگرف، تو پھر وہی عمل آپ کر کر کے اگر سونا بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ جہالت ہے. اس طرح سونا نہیں بنے گا. تو پچھلا جو مارکا تھا پرویز الہی صاحب کے مقابلے میں حمزہ شہباز شریف صاحب کو جو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا چند دنوں کا، اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا جو کہ نہیں سیکھا گیا. اور پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر، ریاستی سسٹم کے اندر اور سسٹم کے باہر، آپ سر لوگوں کو ایک ہی وقت میں اتنے بڑے لیول کے اوپر چکمہ نہیں دے سکتے، نہ ان کو آپ ان کی جو کہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف پارٹی کے اندر بھی کچھ اچھے جذبات نہیں تھے، اور سسٹم جو ہے وہ تو اسی آنکھ سے دیکھ رہا ہے جس آنکھ سے عام لوگ دیکھتے ہیں کہ یار کہ کاروبار کوئی چیز نہیں جان دیں دے. عمران خان صاحب کو جو بیسیکلی پذیرائی اس قوم نے دی، جس لیول پر بھی دی، میرا تو ذاتی خیال ہے کہ وہ اس لیول پر نہیں دی گئی جس لیول پر وہ پذیرائی بنا دی گئی. وہ جنرل پاشا یا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جو بنا دی تھی، وہ پذیرائی اس کا لیول وہ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود یہ بہرحال یہ جو خاندانوں میں وہ ہے نا جی کہ خاندانی سیاست اور مورسی سیاست جو بھی کہیں آپ اس کو، کہ جی کہ اگر وزیر اعظم بننا ہے تو شریف فیملی سے ہی بننا ہے، وزیر اعلیٰ بننا ہے تو شریف فیملی سے بننا ہے، ایون اگر اپوزیشن لیڈر پنجاب میں بننا ہے تو وہ بھی شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے نے بننا ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گا. تو پھر سر اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ کے خلاف جاتے ہیں اور ان کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو بہرحال عمران خان صاحب کو جس لیول کے اوپر بھی جتنی بھی پذیرائی ملی، اس پہ ایک نقطہ یہ بھی تھا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا ویلڈ نقطہ ہے. تو انہوں نے کہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ گھما پھرا کے رکھا ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے، کہ کلیئر کٹ نہیں تھا کہ ان کی طرف سے وزیر اعلیٰ کا امیدوار کون ہوگا. حمزہ شہباز اور ملک احمد صاحب کا نام آتا تھا، لیکن ملک احمد صاحب کا کلیئر کٹ اناؤنسمنٹ نہیں تھی. تو بہرحال وہ پارٹی کے اندر بھی کچھ معاملات اسی طرح کے تھے اور پارٹی کے باہر بھی کچھ معاملات اسی طرح کے تھے. تو اب فاتح وہ ہوگا جو اپنا اصل ٹارگٹ اچیو کر پائے گا.
اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں اور پرویز الہی صاحب کہتے ہیں اور 26 نومبر سے اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں پنجاب اسمبلی، 26 نومبر 2022 سے، اور آج 12 جنوری 2023 ہو گیا، تو نومبر دسمبر تقریباً آلموسٹ 3 مہینے ہونے والے ہیں، تو 2.5 مہینے تو ہو گئے، 3 مہینے ہونے والے ہیں، تو اسمبلی وہ نہیں توڑ پا رہے۔ اعتماد کا ووٹ لے لیا، یہ جو ہرڈل تھی، یہ جو انہوں نے کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم والوں نے جو رکاوٹ کھڑی کی تھی اسمبلی توڑنے میں، وہ رکاوٹ عمران خان صاحب نے یا پرویز الہی صاحب نے عبور کر لیا۔ تو آج میرا خیال ہے کہ میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو 3:30 کا ٹائم ہو چکا ہے، سپہر 3:30، 12 جنوری 2023، تو 1 گھنٹے بعد ٹوٹ جانی چاہیے تھی اسمبلی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد، جتنی جلدی میں عمران خان صاحب اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں، تو وہ تو سر ابھی تک تو نہیں ٹوٹی، یہ 3:30 ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر عمران خان صاحب اسمبلی توڑنے میں یا تڑوانے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے فاتح کوئی اور ہے، اس کا مطلب ہے کہ شکست کسی اور کو ہوئی ہے، اور پھر شکست 2 لوگوں کو ہوگی، ایک ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور دوسری ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون۔ یہ جو آج رات 12 بجے کاروائی پڑی ہے اپنے پرویز الہی صاحب نے جو تگڑم کھیلی ہے، تو اس کا فاتح جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نمبر 2 کے اوپر ہوں گے فاتحین میں اگر شمار ہو، فاتح پھر کوئی اور رہے گا سر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی تو پھر پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑیں گے۔ پرویز الہی صاحب کے خود بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق چلائیں گے، 1 منٹ نہیں لگائیں گے، اور جب کہیں گے اسمبلی توڑ دیں گے، اور مونس الہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اسمبلی توڑ دیں گے، معاملات ہو سکتا ہے آگے بڑھیں۔ تو لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ رابطے میں ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ کہ اسمبلی کو بچانا ہے اور کس طرح بچانا ہے، تو جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں وہ شاید ان کو اپنا تعاون فراہم نہ کریں اسمبلی بچانے کے لیے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ فی الوقت آج کی تاریخ تک جو ہے جیسے تیسے کر کے، میں ایف اینڈ بٹس میں نہیں جاتا، آج کی تاریخ میں پرویز الہی صاحب نے زبردست کھیلا، بڑا اچھا کھیلا، اور سیاست میں رنر اپ کوئی چیز نہیں ہوتا، فاتح ہی اصل کھلاڑی ہوتا ہے سیاست میں، وہ نمبر 2 جو ہے وہ شکست خوردہ آدمی ہوتا ہے۔ تو اس میں نمبر 2 جو ہے فی الوقت وہ آپ کو لگ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، مجھے کوئی اور لگ رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔